پختون طلبہ انسیولائزڈ ہے. جب پنجاب کی طرف آتے ہیں، پاکستان کے اور مختلف علاقوں کی طرف آتے ہیں، تو ان کے حوالے سے انسیولائزڈ کس نے کہا، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ کسی کے ساتھ گل مل کے بجائے وہ یہاں پر ماحول کو اور بھی خراب کر دیتے ہیں. رضی داد نام ہے ایک صحافی کا، انہوں نے اس طرح کا ایک ولاگ کیا ہے، اور پنجاب کی یونیورسٹیز میں جو پختون طلبہ آتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی، یہ ذرا سنیے. ہوتی ہے، یہ کوئی پختون موومنٹ ہوتی ہے، یہ کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے. یہ بچے جو وہاں سے آتے ہیں، یہ یہاں پہ گھلنے ملنے کی بجائے، یہاں سے سیولائزیشن سیکھنے کی بجائے وہ اپنا کلچر یہاں پہ لاتے ہیں. اس پہ پڑھا جو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ان کے لیے کوئی بڑا کوئی ٹائٹ قسم کا یا کوئی فیئر قسم کا کرائیٹیریا نہیں ہے، وہ مختلف طریقوں سے گھساتے ہیں. یہ آپ نے سن لیا کہ جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پختون طلبہ جو پختونخوا سے اور بلوچستان کے کوئٹہ سے مختلف علاقوں سے آتے ہیں پنجاب کی مختلف یونیورسٹیز میں، تو وہ یہاں پر ماحول خراب کر دیتے ہیں. لیکن میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ دکھا دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کی. آپ نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہر سال ان پختونوں کی وجہ سے 3-4 لوگ جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ماحول کو اور بھی خراب کر دیتے ہیں. مجھے دکھائیے اگر آپ کے پاس اس کے حوالے سے کوئی ثبوت ہے. آپ نے کہا کہ پختون انسیولائزڈ ہے. یہ جو آپ نے الزام لگایا، یہ آپ نے صرف طلبہ پر نہیں لگایا، بلکہ آپ نے پوری پختون کمیونٹی کو، پختون قوم کو، پختون بیلٹ پہ آپ نے یہ الزام لگایا، اور آپ نے یہ کہا کہ پختون آتے ہیں یہاں پر اور ماحول کو خراب کرتے ہیں. یہ ماحول خراب کرنا، اس کو پھر صحیح سمت میں لے کے جانا، یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. اس میں میں اور آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. لیکن جو آپ نے الزامات لگائے ہیں، یہ میں آپ کو یہ سچ بتاؤں گا کہ انہوں نے جو یہ سارے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں، میرے خیال سے بہاولپور یونیورسٹی میں وہاں پر کوئی مسئلہ تھا، وہاں پر کوئی پروٹیسٹ جا رہا تھا، اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ پختون طلبہ آتے ہیں یہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی معاشرہ جس کو آپ جمہوری سمجھتے ہیں، تو کوئی جمہوری معاشرے میں کوئی طالب علم احتجاج نہیں کر سکتا، وہ اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتا. اگر کوئی اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، اور پھر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ وہ وہاں سے آتے ہیں اور یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے لیے کوٹے شوٹے کا اور ان چیزوں کی آپ نے بات کی، تو ان کے لیے کوٹہ اس لیے مختص کیا جاتا ہے کہ وہاں پر صحیح تعلیمی نظام نہیں ہے. اگر آپ وہاں پر تعلیمی نظام ٹھیک دیتے پختونخوا میں، تو شاید یہ طلبہ یہاں پر نہیں آتے. یہ طلبہ اپنے مستقبل کے لیے شاید وہاں پر ہی کام کرتے، اپنے مستقبل وہاں پر ہی بنا لیتے، یہاں پر ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن دوسرا یہ کہ یہ جو اسلام آباد یہ فیڈرل ہے، یہ کوئی پنجاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی بلوچستان کا حصہ نہیں ہے، کوئی سندھ کا حصہ نہیں ہے، یہ فیڈرل ہے. یہاں پر ہر کوئی آ سکتا ہے. یہاں پر بلوچ طلبہ بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلوچوں پر بھی اس میں الزام لگایا ہے اس ولاگ میں. اور یہ ولاگ اگر آپ میں اتنی جرت نہیں تھی، یہ ولاگ انہوں نے اب ڈیلیٹ کیا ہے، اور اس کا ایک کلپ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، اور بھی میرے پاس اس کے کلپس جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ میں اگر کسی پنجابی کے خلاف بات کروں گا، میں کیوں کروں گا ایک پنجابی کے خلاف؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہر کسی کو یہاں پر رہنے کا حق حاصل ہے، یہاں پر وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، یہاں پر وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، وہ یہاں پر اپنی ڈگری کر سکتا ہے، اور جس مقام تک بھی وہ جائے مجھے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ پاکستان کا ہر شہری اچھی تعلیم حاصل کرے. لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے سے انسان کا ظرف بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے ظرف کا ہی مظاہرہ کیا، اور یہ گفتگو ان کی آپ نے سنی بھی ہیں. اس پر تو میرے خیال سے FIRs ہی ہونی چاہیے. اس طرح کی گفتگو کو کسی کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو تعصب اور نفرت کی بنیاد پر گفتگو ہے. اگر میں کوئی صحافی ہوں تو میں صحافت کے زمرے میں بھی میں غلط کر رہا ہوں. اگر میں کسی قوم کو نشانہ بنا رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے.